خصائص نبوی میں سے ایک حضور کا خاصہ یہ ہے کہ حضور ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، یعنی ایک مہینہ دور ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا رعب دشمن کے دل میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 94 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ آج ہم 11واں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 10 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے فتح مند ہو کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور دشمن کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، یعنی خصائص نبوی میں سے ایک حضور کا خاصہ یہ ہے کہ حضور ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، یعنی ایک مہینہ دور ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا رعب دشمن کے دل میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، رستے میں یہ آیات مبارکہ بھی اتر آئیں کہ آپ جب واپس جائیں گے تو مدینہ کے وہ منافقین جو جہاد میں نہیں آئے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور بہانے بنائیں گے، قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے، ہمارا یہ مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ فرما دی کہ وہ آئیں گے، آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ اب آپ نے ان سے کہہ دینا کہ بس جو بہت ہو گیا، اب تمہارے لیے نرمی کے دروازے بند، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ پہلے تو نرمی سے کام لیا جاتا رہا ہے اور تمہارے لیے مہلت اللہ کی طرف سے ملتی رہی ہے، اب تمہارے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے آشکار فرما دیے ہیں، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، اس لیے اب ذرا دھیان سے، کیونکہ اب جو ہے وہ تمہارے لیے معافی نہیں ہوگی۔ یعتذرون الیکم، وہ آپ سے بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کے۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس لوٹ جاؤ گے، یعنی آپ جب اہل ایمان واپس جب مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آئیں گے اور آپ کے سامنے آ کے بہانے بنائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے گا، لا تعتذروا، تم یہ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے متعلق بتا دیا، یعنی تمہارے متعلق ساری اطلاع اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، منافقین کے بارے میں بتا دیا ہے اور ساری چیزیں اب اہل ایمان پر آشکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں اور ایک کو غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی ایک وہ وحی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی ہوتی ہے جو قرآن کی صورت میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات کی صورت میں بیان فرماتے ہیں جو حدیث کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور بعض اوقات حضور اس کو ظاہر نہیں فرماتے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض اوقات جو آپ نے چیزیں ہمیں آگاہ نہیں فرمایا وہ حضور تک محدود، لیکن جب قرآن کی آیات آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لکھوا دیتے اور صحابہ کو بتا دیتے۔ تو یہ آیات مبارکہ جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، بلکہ خطاب الیکم جمع کا ہے کہ تمام اہل ایمان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ہی آئیں گے اور معذرت کریں گے، تو اب اس کو واضح کر دیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پہلے نہیں بتایا تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین سے متعلق پہلے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا، پیچھے آیات مبارکہ ہم پڑھ آئے ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے عمل دیکھیں گے۔
اب تمہارے عمل دیکھیں، تمہارے کام دیکھیں گے، تم کیا کرتے ہو؟ تم اسی منافقت پر قائم رہتے ہو یا سچی توبہ کر کے آ جاتے ہو، ایمان کی طرف آ جاتے ہو اور اپنے جو تمہارے گناہ تھے اور غلطیاں تھیں ان سے رجوع کر لیتے ہو، منافقت کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اب دیکھیں گے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو غیب کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے، جو ہر پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے جو غیب کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے متعلق تمہیں آگاہ فرمائے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ غلطیاں کی، یہ منافقت کی، یہ منافقت کی، یہ منافقت کی، ساری منافقت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی قسم کھائیں گے تمہارے سامنے، یحلفون حلف سے نکلا، یعنی حلف اللہ کی قسم کھا کے تمہارے سامنے کہیں گے کہ نہیں ہماری یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے غزوہ تبوک میں گیا ہے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم یعنی اہل ایمان جب آپ لوگ ان کی طرف واپس پلٹیں گے، یعنی تبوک سے مدینہ واپس پہنچیں گے تو آپ کے پاس آ کے اللہ کی قسمیں کھا کہیں گے لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض کریں، بس ان کو چھوڑ دیں آپ، یعنی ان سے قطع تعلق ہی کا ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ بس اب ان کے ساتھ معاملات لین دین کے اب پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو بتا دیں کہ اب اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آ گیا ہے، اب ہم تمہیں دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے جو کام کیے منافقت والے یہ ناپاکی کے کام ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ سزا ہے ان کاموں کی جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی منافقت والے کام، دشمن کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، اب اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یحلفون لکم، یہ قسم کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے تمہارے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کا جلال آپ دیکھیں، پیچھے جب ہم نے 10ویں پارے کے اندر آیا مبارکہ پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا محبوب آپ ان کے لیے استغفار مت کریں، اور پھر بعد میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اب ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، نماز جنازہ پڑھنے سے حضور علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا۔ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کروں تو میں کروں گا، یعنی حضور نے اپنی جو رحمت للعالمین کی اللہ نے صفت عطا فرمائی اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں گے بھی تو پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ منافقت والا کام اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کو بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے نچلے گرے میں پھینکے گا۔ اور یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والو، ایک تو یہ قسمیں کھا کے کہیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اور اگر تم راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے منافقت والا جو کام کیا ہے وہ اتنا سخت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی توبہ کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس نے ایمان کے خلاف بات کی لیکن ایمان لے آیا اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ منافقت والا کام اتنا سخت کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بڑے، جیسے عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اس نے توبہ نہیں کی تھی، لیکن کچھ جو منافقین تھے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی، اس لیے فرمایا کہ اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، دیکھے اگر واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہیں، اور اگر تمہارے لیے ایمان والے بخشش اور مغفرت مانگیں گے بھی، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک ان کو معاف کر، تو اللہ پھر بھی ان منافقوں کو معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقت کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی ہو جائے،
گناہ ہو جائے اللہ وہ معاف فرما دے گا، لیکن منافقت والا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اور منافقوں والے کام، جھوٹی قسمیں کھانا، جو یہاں منافقوں والا ایک طرز عمل بتایا گیا، یہ منافقوں والی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، جب لڑائی کریں گے تو گالیاں نکالیں گے، اور قسمیں کھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منافقین کی علامات میں سے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان میں اور عمل صالح میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔